मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आज भी मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों। न्याजी को हम निकाल सकते हैं, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा, हमने जेलें भरनी होगी और जेलें भरने के लिए हम तैयार हैं। हम हर चीज का हिसाब लेंगे, मगर जमहूरियत में, मगर डेमोक्रेसी से। इस्तीफों में इंटरेस्ट 3 लोगों का है, फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और मरियम नवाज। चौथा कोई आदमी जो सिस्टम के अंदर है वो इस्तीफे देने पे तैयार नहीं है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ जरदारी हो, क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम के अंदर रहना होता है और सिस्टम के अंदर रह के चीज़ें चलती हैं, बाहर से चीज़ें नहीं चलती हैं। बच्चों के साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम संजीदा लोग जो इन पार्टीज में हैं उनको दावत देते हैं कि वो आएँ। पार्लिमान फोरम है गुफ्तगू का, हमने एजेंडा भी तय कर दिया। हम कहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आए, बातचीत शुरू करते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, शकीर अंजुम साहब और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब भी आज के पैनल का हिस्सा हैं। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे सियासत की। तो गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान महाजराई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। PDM तहरीक का दूसरा मरहला जारी है। एक दूसरे पर शदीद ज़ाती और लफ्जी हमले किए जा रहे हैं। मर्दान के बाद लाड़काना में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर अपोजिशन की जानिब से भरपूर ताकत का मुजाहरा किया गया। हस्बे रिवायत गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन दी है और यह ऐलान किया कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा ना दिया तो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफों को कहीं जिक्र नहीं किया, जिन्हें वो हुकूमत के लिए एटम बम भी करार देते रहे हैं। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी PDM तहरीक के बाद पहली एंट्री हुई है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया और मुस्ताफ़ी होने का मशवरा भी दिया। सियासी जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं जरदारी साहब, जिन्होंने PDM को भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए हमें अपने तरीक़ेकार को बदलना होगा। जिस तरह हमने परवेज़ मुशर्रफ को निकाला उसी तरह इमरान खान को भी निकाल सकते हैं। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, हाफिज ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। जिस तरह से मैंने जरदारी साहब का भी जिक्र किया, सवाल ये आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में इसके इज्तिमाई इस्तीफों से पीछे हट गई है, क्योंकि जरदारी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत को घर भेजने के लिए तरीक़ाकार बदलना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, ये तो हम रोज़ अव्वल से कह रहा हूँ मैं कि ये इज्तिमाई इस्तीफे नहीं आएंगे और जो इस्तीफा खेला जा रहा है वो भी सबको पता है कि इस्तीफे जो हैं वो किधर देने होते हैं और कहाँ दिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी देखें, अगर स्टेज पर है तो वो पीपल्स पार्टी है, उनकी हुकूमत है, सेनेट में उनका इस वक्त जो है डिप्टी चेयरमैन सेनेट उनके हैं। तो बाकी तो जो है ना वो ठीक बात है, ना मरियम साहबा कौमी असम्बली में है, ना सेनेट में है, ना मौलाना साहब हैं, तो उनका क्या स्टेज पे लगा हुआ है? स्टेज पे तो पीपल्स पार्टी का है जो कुछ है। तो इसलिए इज्तिमाई इस्तीफे तो नहीं आएंगे और जो आए हुए हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली तक नहीं जाएंगे। रास्ते बहुत सारे निकालने की कोशिश भी की जा रही है और रास्ते मुमकिन है कुछ निकल भी आए, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ना निकल आए। अभी ये बहुत सी चीजों पे खुद मुत्तफिक नहीं है, बहुत सी चीजों पे इनकी बातचीत हो रही है। एक असाब का खेल है, उसमें इनका ख्याल है कि इमरान खान साहब जिसके जो है असाब मुमकिन है ये कमजोर कर ले, लेकिन ऐसी बात नजर नहीं आती। मैंने तो जाती तौर पे ये देखा कि इमरान खान साहब परेशान होने की बजाय वो और ज्यादा, जब हम उनसे मिलते हैं इन दिनों में, तो वो और ज्यादा मजबूत और फॉर्म में नजर आते हैं, बजाय इसके कि वो तो परेशानी हो उनको ऊपर कि भाई ये क्या होने जा रहा है। तो इसलिए इज्तिमाई इस्तीफे की ना उम्मीद है ना तवक्को की जा रही है। बाकी आने वाले हालात जो है वो खुद बहुत सारी चीजों को बता देंगे। ठीक जी, आमिर इलियास राना साहब। जी, ये जो सारे नुक्ते हुकूमत के अमायदीन ने कल रात से लेके अब तक निकाले,
تو ایک نقطہ جو نہیں نکالا وہ تھا کہ آصف زرداری اور بلاول میں انہوں نے اختلاف کا نقطہ نہیں نکالا، کیونکہ بلاول لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے اور آصف علی زرداری نے تقریباً جو نواز شریف دور میں جنرل راحیل شریف کے لیے تقریر کی تھی اس کو بھی دہرایا کل کہ ہم نے رہنا ہے اور ان لوگوں نے چلے جانا ہے، میرے پہ چھوڑ دو تقریر کا پوائنٹ۔ اچھا، اور پھر چکوال میں وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑا کلیئر کہا کہ اگر کسی نے ان کو این آر او دیا، چونکہ ظاہر ہے کہ اطلاعات آ رہی ہے نا کہ شہباز شریف سے جو ملاقات ہے وہ حکومت کی منشا کے خلاف ہوئی۔ ابھی حکومت کے اندر بھی سب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ چل کیا رہا ہے اور ہونا کیا ہے، اور حزب اختلاف میں تمام جماعتوں کا ایک بات پہ اتفاق ہے کہ وہ حکومت کے خلاف چل رہے ہیں۔ اب جو زرداری صاحب نے بات کی کہ طریقہ ہم سے سمجھ لو، ظاہر ہے انہوں نے ایک میسج دیا ہے، اور ہر پارٹی کا حق ہے جو پی ڈی ایم کے اتحاد میں شامل ہیں کہ وہ جو سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں تو وہ لڑیں گے، اور یہ سارے ہی لڑیں گے۔ کوئی بھی سینٹ کے الیکشن میں واک اوور نہیں دے گا حکومت کو کہ وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ہر طرف سے آ جائیں، یہ چلے گا۔ جو چونکہ اعلان تو پہلے انہوں نے کر دیا ہوا ہے کہ ابھی فروری میں 1 فروری کو کریں وہ اجلاس، یا 4 فروری کو کریں، جب بھی کریں گے پھر لانگ مارچ کی کوئی ڈیٹ دینی ہے، تو وہ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے ڈیٹ، اور اس کے بارے میں مختلف لوگ مختلف باتیں کر چکے ہوئے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سیاسی کلچر میں جو لڑائی اس وقت گند ڈلا ہوا ہے وہ بہت افسوسناک ہے کہ حکومت بجائے کوئی حزب اختلاف تو اپنا ایک مطالبہ لے کے چل پڑی نا، اور پرائم منسٹر نے وزراء کے لیے اور مشکل پیدا کر دی جب انہوں نے یہ بیان دے دیا۔ ظاہر ہے وہ کنفیوژن میں ایک بیان آیا کہ ہمیں تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی، 2.5 سال گزر گئے، 2.25 سال رہ گئے کہ ہم نے کس طرح کام کرنا ہے، حالانکہ ان کے نیچے تجربہ کار ترین وزرائیں، اب جیسے فواد چودھری کہتے ہیں نا بچوں سے تو نہیں بات کرنی، لیکن فواد چودھری کا فیملی جدی پشتی تجربہ تو موجود ہے، لیکن ان کا اپنا پارلیمنٹ کا پہلا ہی تجربہ ہے۔ یہ بھی کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ تینوں پہلی دفعہ وفاقی وزیر بنے ہیں، نہ شبلی فراز پہلے وزیر بنے تھے نہ فیصل وابڈا بنے تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر طرف گیم ایک ہی جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک اس کو سنجیدہ نہیں لیا جائے گا، معاملات آپ سمجھے کہ گڑبڑ کی طرف ہیں اور جائیں۔ ٹھیک ہے، ایاز خان صاحب۔ استعفے ظاہر اب ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ بہت ارلی سٹیج پہ اناؤنس کر دیا گیا تھا، ظاہر ہے یہ تو لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے، اور ایک ہائپ آپ نے چونکہ وقت سے پہلے بنا دی تھی تو پھر مسائل پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اب چونکہ اسی لیے یہ سوال بھی ہوا نا کہ بات استعفوں کی کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ پھر یہ لگتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ڈیٹس دی جا رہی تھیں، دسمبر کی ڈیٹ، پھر جنوری کی ڈیٹ، اور اب اجلاس ہی فروری میں ہونا ہے، تو جب اتنی زیادہ ڈیٹس اور اتنی زیادہ تضادات سامنے آنا شروع ہو جائیں تو پھر آٹومیٹکلی اس تحریک میں سے ہوا نکلنا شروع ہو جاتی، کیونکہ لوگ پھر مایوس ہونا شروع ہوتے ہیں۔ لوگ جب آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو اس لیے چلتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ سے بہت زیادہ مایوس ہوئے ہوتے ہیں، اور انہیں لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم تو ویسے بھی الحمدللہ معجزوں پہ وہ یقین کرنے والی قوم ہے، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جی کوئی معجزہ ہو جانا ہے، اب یہ اپوزیشن نکل آئی ہے اور ہم ان کے ساتھ جائیں گے اور استعفیٰ، چونکہ زرداری بلاول تو کہہ رہے تھے نا چھین کے لے آئیں گے۔ اب زرداری صاحب ظاہر ہے وہ سمجھدار ہیں، ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں، مفاہمت کے جادوگر بھی انہیں کہا گیا، اپنے 5 سال بھی بڑے اس سے خوبی سے نکال گئے وہ، حالانکہ پہلے دن سے ان کی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ڈیٹیں شروع ہوئی بھی تھیں دینا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت استعفے بہت مشکل ہوگا کہ اتنے، کیونکہ ظاہر ہے 5 کروڑ تو یہاں ٹکٹ لینے کے لیے دینا پڑتا ہے، اس کے بعد 10 سے 15 کروڑ اگر ایک بندہ لگا کے اسمبلی میں پہنچا ہے تو وہ پاگل ہے کہ وہ آپ کے کہنے پہ استعفے دے دے گا۔ اور سب سے بڑا ٹیسٹ کیس تو وہ ہے وہ جو 2 پہنچے ہوئے ہیں استعفے، اور مریم کہہ بھی رہی تھی وہ عباسی صاحب سے کہ آپ منہ پہ مار کے آئیں استعفیٰ، تو وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ کتنے سنجیدہ لوگ استعفے دینے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، سوال یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی اجتماعی استعفوں سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ، اور سب کو السلام علیکم۔ اصل میں اسٹوڈیو میں نہیں ہوں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استعفوں سے پیچھے ہٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سب سے جو مجھے تکلیف ہوئی جس بات ذاتی طور پر وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی تصویر ہے، اور تصویر کے نیچے بلاول بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی تشریف فرمائے۔ تو آئی ایس پی آر نے گانا بنایا تھا ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں بھی دشمن کے بچوں کو پڑھانا چاہیے،
کہ خاص طور پر کہ اگر ایک آدمی ایک پارٹی استعفے دے رہی ہے, دوسری پارٹی استعفوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے, تو دشمن کے بچوں کو یہ پڑھانا چاہیے کہ کم از کم یہ تو طے کر لیں کہ ساتھ مل کر استعفے دیں گے. ساتھ تو مل رہے ہیں, ہاتھ بھی مل رہے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ بلند بھی ہو رہے ہیں, لیکن استعفیٰ نہیں دیں گے بھائی, ابھی ذرا ہم رکیں گے, تو یہ کچھ منطق سمجھ میں آتی نہیں ہے. لہٰذا اس سے تو پی ٹی آئی کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے, اور مجھے مستقبل قریب میں بھی کسی قسم کے اجتماعی استعفوں کی کوئی شکل نظر نہیں آتی. ٹھیک, جی فیصل حسین صاحب. بہت ہی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر پورے پاکستان میں اپوزیشن کی کارکردگی سے مجھے کوئی مطمئن نظر آ رہا ہے تو صرف ہمارے عامر بھائی نظر آ رہے ہیں, ورنہ اپوزیشن خود بھی جو ہے وہ نہ تو ایک پیج پر ہے, نہ ہی اپنی کارکردگی سے مطمئن ہے. آپ کل کا اجتماع دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جو ہے موجودہ حکومت کو ہٹانے کے علاوہ بھی کوئی مصروفیات ہے, اس سے زیادہ بھی کوئی ان کے پاس جو اہم کام ہے کہ وہ کل کے اجتماع میں جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے آئی نہیں. اچھا, پھر پیپلز پارٹی کی تقریر دیکھیں اور مسلم لیگ کی تقریریں دیکھیں, ان تقریروں میں جو ہے واضح تضاد ہے کہ اگر کل اپوزیشن پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے, سینیٹ کا الیکشن لڑیں گے, تو پھر مجھے بات بڑے معذرت کے ساتھ یہ کہنے دیں کہ کل جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو برسی کا اجتماع تھا یہ پی ڈی ایم کا جو ہے وہ نماز جنازہ بن گئی. کل ان میں واضح طور پہ جو ہے وہ جو تفریق پیدا ہو گئی. مولانا فضل الرحمان صاحب آئے نہیں, اور نہ آنے کی جو وجوہات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ جو ہے پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت میں اور جی او آئی میں جو اختلافات ہوئے, یعنی کہ آپ کا جو بنیادی ہدف تھا عمران خان کو ہٹانے کا, اس سے ہٹ کے جو ہے آپ ہٹ گئے کہ اختلاف کہاں پہ آ رہا ہے کہ ڈی سی کو ہٹا کے ڈی سی کو تبدیل کر دو, اس کی جگہ ہماری مرضی کا جو ہے ڈی سی. آپ سوچ دیکھیں کہ مقصد دیکھیں, سوچ دیکھیں اور عمل دیکھیں, کتنا اس میں جو ہے واضح فرق ہے. اس ملک کا, اس قوم کا, اس پاکستان کے جو عام آدمی کا سب سے بڑا جو المیہ ہے نا کہ جتنی بدترین کارکردگی جو ہے حکومت کی ہے اس سے زیادہ بدترین کارکردگی جو ہے وہ اپوزیشن کی ہے. ورنہ یہ جتنی کمزور حکومت ہے اور جتنی کمزور پچ پر ہے اور جتنے بڑے بڑے نااہل و نالائق اس حکومت میں, کوئی اگر دم والی اپوزیشن ہوتی تو اس حکومت کو یہ پھونک مار کے جو ہے وہ فارغ کر دیتی. لیکن یہ اپوزیشن جو ہے اس کا مطمع نظر ہی نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کو جو ہے وہ فارغ کرنا ہی. آج بھی ان کی پوری جدوجہد جو ہے وہ اپنی فیلڈنگ جو ہے وہ سیٹ کرنے کے لیے, اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا مطمع نظر نہیں ہے. آنے والا دن جو ہے آپ کو یہ بات ثابت کر دے گا. ٹھیک, جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں دعا میں پہلے ہمیشہ اس دوران میں کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم آہستہ آہستہ اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ شو کر رہی ہے, اور کل بڑا کلیئر پتہ چل گیا ہے جس طریقے سے زرداری صاحب نے بات کی ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب بہت منجے ہوئے پولیٹیشینز ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت ہے یہاں پہ سندھ میں, ابھی الیکشنز آ رہے ہیں, ان الیکشن میں یہ سیکنڈ نمبر 2 پارٹی ہوگی سینٹ کے اندر, ڈپٹی چیئرمین بھی ان کا اپنا ہی ہوگا, تو وہ کیوں استعفیٰ دیں گے. اور یہ بات بڑی یہاں کر دی, اور یہاں پارٹی میں پتہ چل گیا کہ پی ٹی ایم اب آہستہ آہستہ مریم نواز کی گرپ بھی ختم ہو رہی ہے, مولانا فضل الرحمان تو ویسے ہی ناراض ہیں, وہ ان کو جب تک ذاتی مفادات نہیں ہوں گے وہ کسی جگہ نہیں ہوں گے, چاہے حکومت سے پوری کوشش کر لی نہیں لے سکے. اب انہوں نے بلیک میلنگ پیپلز پارٹی کے شروع کر دی سندھ کے اندر, یہ بھی کلیئر ہو گیا. اور سیکنڈ یہ تھرڈ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو محترمہ کا ایک برسی تھی, اس کے اوپر وہاں پر فاتح خوانی ہوتی ہے, ان کی تعریف میں باتیں کی جاتی ہیں, ان کی اچھی باتوں کو یاد کیا جاتا ہے, ان کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے جی. سوائے آپ نے پالیٹکس سے اور کیا کیا. ایک تو یہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے, اور سیکنڈ یہ کہ گورنمنٹ ابھی بھی دیکھیں کلیئر وہ آپشن دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. آئی تھنک گورنمنٹ کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ جی وی آر اوپن ٹو آل ڈسکشنز, وہاں پر آپ کے انروں کی مت بات کریں, کہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے, ٹیم بنا دیں تاکہ ان کو بیک فٹ پہ ڈالیں. بیانیہ ابھی بھی کوئی بھی پی ڈی ایم کے پاس کام کا نہیں ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں ایک جمہوری, دو جمہوری پارٹی, تیسری حکومت کو جو کہ ڈیموکریٹک الیکٹڈ اس کو کہیں وقت سے پہلے چلے جاؤ, ہم نکال دیں. آپ کے پاس نہ بیانیہ نہ آپ کے پاس ٹائم, ہر روز چینج کر رہے ہیں, کوئی استعفے نہیں آ رہے. یہ جنوری کے مہینے میں بالکل ختم ہو چکی ہو. ٹھیک, جی شکیل انجم صاحب. دعا جہاں تک تعلق ہے مولانا کا کہ وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں نہیں شریک ہوئے, تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی بھتیجی کا نکاح تھا, اس وجہ سے وہ پی ٹی ایم کے جلسے میں شامل نہیں ہو سکے, ورنہ انہوں نے شرکت کرنی تھی اور انہوں نے معذرت کر لی تھی. رہا سوال استعفوں کا, تو ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ استعفے جو ہے وہ آخری آپشن ہوگا پی ڈی ایم کا اور متحدہ اپوزیشن کا جو الائنس ہے, اس سے پہلے استعفے نہیں آئیں گے. اور ہر جماعت اور الائنس جو بھی سیاسی اتحاد بنتا ہے
उसकी अपनी अपनी जो है वो टाइमिंग होती है कि किस टाइम पर क्या फैसला करना है। लॉन्ग मार्च के हवाले से आप देखें कि बिलावल भुट्टो बड़े क्लियर हैं और उन्होंने जो हाजरीन थे बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के, उन्होंने जो है वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़कार अली भुट्टो के मज़ार की कसम ली है कि आप लोग मेरे साथ चलोगे या नहीं। तो इससे तो बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि इस एक नुक्ते पर पीडीएम और पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है कि उन्होंने इस्लामाबाद जाना है, लॉन्ग मार्च करना है, वहाँ जाकर बैठना है और वहाँ पर पहुँच जाना जो है वो हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा उसको टैकल करना। अगर वहाँ पे 7 से 10 हज़ार लोग भी पहुँच जाते हैं तो हुकूमत उन्हें नहीं टैकल कर पाएगी और ना ही हुकूमत के अंदर ये सलाहियत है इस वक्त, ना ही इस किस्म के लोग हैं। जी। और दूसरा जो जरदारी साहब ने बात की है तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ था उसमें भी उन्होंने यही तजवीज दी थी कि वो जो है अपना पंजाब, मरकज और बलूचिस्तान की हुकूमत को टॉपल कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें अगर आप टास्क दें तो वो कर देंगे। लेकिन उसके जवाब में मियां नवाज शरीफ मुझे 2 सेकंड दीजिएगा, ये मूव हुई थी, जब सेनेट में ये मूव हुई और बिलावल भुट्टो ने ये मूव शुरू की थी तो उस वक्त देखें कि हमारे पास जो है 50 से ज्यादा वोट थे और हम अक्सरियत में थे, लेकिन इसके बावजूद जो रिजल्ट आया तो सेनेट का इलेक्शन हार गए। तो उस वजह से इस जो ये तरीकाकार था उस वक्त भी उसकी मुखालफत की गई थी और उन्हें ये कहा गया था कि अगर आप ये बताएं कि इसकी गारंटी कौन देगा कि जो अरकान असेंबली पर दबाव आएगा वो दबाव नहीं होगा तो फिर इस मूव की तरफ जाते हैं, अदरवाइज इस मूव की तरफ नहीं जाते। तो अगर आप ये कहें कि इस्तीफे आज दे देने हैं तो इस तरह नहीं होता सियासत के अंदर। सियासत के अंदर वक्त आएगा तो इस्तीफे आप देखें कि जो अरकान असेंबली है उन्होंने तमाम इस्तीफे अपनी ठीक है, आप कह रहे हैं ये आखिरी ऑप्शन के तौर पर पीडीएम ने रखा। जी शिकिलन साहब आपका पॉइंट है, आमिर साहब ने कुछ सोच के रखा है। आमिर साहब क्विकली। ठीक है जी, फैसल साहब आपने सिफारिश कर दिया, मैं दे देती हूं। जी आमिर साहब दे दिया। वो डॉक्टर फैसल विदाउट यूनिवर्सिटी की जो ख्वाहिश है ना वो मुझसे ज्यादा है, क्योंकि जितना तबर्रा हुकूमत पे फैसल साहब भेजते हैं और गुस्सा उनका अपोजिशन पे है कि ये निकालते क्यों नहीं, तो मेरे भाई अपनी ख्वाहिश अपने नाम से करो। चलें ठीक है, आप फैसल साहब अगर जवाब देना चाहें तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल आज हमारा है, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की सियासी पार्टनरशिप गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। बाहें डाल के बैठे हुए हैं। नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं, मुल्की सियासत में ज़ेर बहस है। माजी में दोनों जमातें सख्त हरीफ रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी होती रही, लेकिन अलग अलग नजरियात के बावजूद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के खिलाफ एक साथ खड़ी नजर आ रही हैं। पीडीएम के क़याम के बाद मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान गैर मामूली सियासी पार्टनरशिप देखने में आ रही है नजर। दोनों एक दूसरे को बहन भाई भी कहते हैं। मर्दान के जलसे में मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के हक में नारे भी लगवाए। गुज़श्ता रोज गड़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी मनाई गई, जिसमें नून लीग ने पहली बार शिरकत की है। मरियम नवाज ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि भुट्टो खानदान के मज़ारात पर भी पहली मरतबा उन्होंने हाजिरी दी और इस दौरान बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज की गाड़ी भी खुद ड्राइव की है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि वैसे तो आप हमारे शो में बतौर तज्ज़िया कार शरीक होते हैं, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट के साथ भी आपका ताल्लुक है। सवाल ये है कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की सियासी पार्टनरशिप आप समझते हैं गवर्नमेंट के लिए कोई खतरा बन सकती है? जी बहुत बहुत शुक्रिया अब मुझे याद भी दिलाने का, लेकिन मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं हुकूमत की बेंचेस पर बैठता हूँ। मेरा हुकूमत से ताल्लुक ताहिर अशरफी साहब का है माशाल्लाह, जो इस वक्त वजीर है। मैं ना किसी वजारत पर हूँ और ना ही किसी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। खैर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन तो अपोजिशन के भी होते हैं, तो आप बिल्कुल इसमें
یہ نہ سمجھے کہ میرا تجزیہ جو ہے وہ حکومت کی طرف نہیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں آپ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے تو ہے نا، پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہوں. اب اسے اپنی خوش قسمتی کہوں یا بد قسمتی، اس پر بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی 40 سیکنڈ جو میرے پاس ہے اس پر میں یہ جواب آپ کو دے دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو کل جلسہ ہوا اس میں طاہر اشرفی صاحب ہمارے بہت بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس پہ قرآن خوانی ہوتی ہے، لیکن کل ہم نے عمران خوانی دیکھی، تو قرآن خوانی کے بعد عمران خوانی کا اضافہ ہوا ہے جو کل ہم نے محسوس کیا، اور یہ بھی محسوس کیا کہ جلسے میں دونوں تو ایک نظر آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ حلفیہ کہہ سکتا ہوں اور بہت ہی ایک تجزیے کے طور پر بھی، اور چونکہ سیاست میں ہوں تو بہت سی باتوں کو بہتر سمجھتا ہوں، آپ کو حلفیہ کہہ سکتا ہوں، تجزیاتی طور پر بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ آگے کہیں پر بھی ایک نظر آپ کو نہیں ہے. ٹھیک جی بریگیڈیئر صاحب. بالکل، دیکھیں یہ میں بتاؤں، یہ دونوں بلاول بھٹو اور مریم نواز ایکچولی پی ڈی ایم کو سب سے زیادہ کمزور کرنے میں انقاد ہے، کیونکہ نہ کوئی بیانی ہے، صرف حکومت کو، پرائم منسٹر کو، فوج کو. یہ میں مریم نواز کی بات کر رہا ہوں، بلاول بھٹو ان کیس آدمی کو اتنا کرٹیسائز نہیں کرتے ہیں، اور جس طریقے سے جنرل مشرف کے بارے میں اگر باتیں کی گئیں، دیر از اے وے ٹو کرٹیسائز اینی ون. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ یہ کہ ابھی اس وقت جو ایکچوئل لیڈر شہباز شریف صاحب وہ ہیں جیل میں، اور ان کا ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے. اگر ان کو آپ سائڈ لائن کر کے ان کو کرٹیسائز کریں گے دورانی ملا کیوں ملا، مینس کہ شی وانٹس کہ میں فیمل ہولڈ کر لوں اور کہیں شہباز شریف بعد میں آئیں اور وہ کوئی کنٹرول نہ کر لیں. یہ سیاسی رساکشی میں، فیملی رساکشی میں پی ایم ایل این کو نقصان ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کو ہو رہا ہے. پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان جو کہ میرے خیال میں سب سے بڑے پارٹی کو نقصان کرنے والے ہیں، وہ اس میں بیٹھے ہیں. یہ پارٹی اٹ از گون ناٹ فنشڈ. ٹھیک ہے جی عامر صاحب. پھر تو سب ہمارے دوستوں کو خوش ہو جانا چاہیے جب یہ اپنی موت آپ مر رہا ہے، تو پھر اتنے جذبات اور اس کی ضرورت نہیں. فواد چودھری بھی کہہ رہے تھے شہباز شریف کی گرفتاری کا فائدہ صرف مریم نواز کو ہو رہا ہے، تو بھائی چھوڑ دو. اگر تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ مریم نواز آگے آ رہی ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. بہرحال آج کی جو تصویر ہے، آج کی جو ویڈیو ہے کہ مریم نواز اور بلاول محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر پہ موجود ہیں، پھول ڈال رہے ہیں، یہ پاکستان کی سیاست کی رواداری کی نئی مثال ہے. ہمیں اسی طرح دیکھنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے کسی اڑوسی پڑوسی کو نہیں چھوڑا سیاست میں جس کی انہوں نے ایسی کی تیسی نہ پھیری ہو، نام نہ رکھے ہوں، ان کو لقب نہ دیے ہوں، اور پھر کیبنٹ میں بھی نہ بٹھایا ہو. تو یہ ہماری سیاست، کسی بھی سیاستدان کی طرف چلے جائیں، کسی بھی پارٹی کی طرف چلے جائیں، سب نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر اچھا ہو رہا ہے اس کو اچھا ہو لینے دینا چاہیے. سیاسی جماعتیں حزب اختلاف میں ہوں، اکٹھی ہوتی ہیں. اس ملک میں پہلے بھی اتحاد بنتے رہے ہیں، اب یہ انتخابی اتحاد نہیں بنا، ابھی یہ صرف حکومت کے خلاف ایک اتحاد بنا ہے اپنی تحریک چلانے کے لیے. میرا خیال ہے ابھی ہمیں ٹھیک ہے عامر صاحب. مساق جمہوریت فیصل اور عامر کے درمیان ہوا تھا، کیونکہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان ہوا، جن کی دونوں کی اولاد آج وہاں پہ کھڑی تھی. میرا خیال ہے سیاست کو جذبات سے زیادہ فیصل صاحب پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، دوسروں کے تجزیوں کو اپنانے کی بجائے اپنی بات کرنے کا ہنر آنا چاہیے. فیصل حسین صاحب. اب اصل میں عامر بھائی تو آپ کو پتہ ہے ہر فن مولا، اب ان سے ہم بہت سارے ہنر جو ہیں سیکھ لیے، بہت سارے سیکھنا رہ گئے ہیں، وہ بھی ان سے انشاءاللہ تعالی ہم جلدی سیکھیں گے. یہ جو آپس میں جو بڑھ رہی ہے نا، یہ قربتیں نہیں ہیں، یہ منافقت ہے. دونوں پارٹیاں جو ہے اپنی منافقت کی جو ہے وہ اپنی انتہا پر ہیں. مساق جمہوریت کے وقت بھی تو انہوں نے جو ہے نا وہ قسم کھائی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ کون گیا تھا کالا کوٹ پہن کے پیپلز پارٹی کے خلاف ووٹ میں؟ یہی گئے تھے نا. اس پی ڈی ایم کی تحریک کو جو ہے وہ آصف زرداری صاحب نے، پیپلز پارٹی نے، گورنر راج پہلے لگا تھا، وہ بھول گیا. پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے یہ بک گئی ہے، یہ تحریک فروغ کر دی گئی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ کون سے بادشاہ ہیں مصلحت کے، مفاہمت کے جو بادشاہ ہیں، تو اس تحریک کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ فروغ کر دیا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے خرید و فروغ کی بھی بادشاہ ہے. تحریک بک گئی ہے. آنے والا وقت جو ہے آپ کو بتائے گا، لیکن ساری چیزیں یاد رکھیے گا. عامر بھائی سے پوچھنی ہے ہم نے بعد میں. چلے صحیح ہو گیا. شکیل انجم صاحب. ٹیوشن کے لیے الگ پیسے دینے ہوں. سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتا. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اتحاد بنے، اور جو سیاست میں حریف تھے وہ حلیف ہوئے، جو حلیف تھے وہ حریف ہوئے. ابھی آپ خان صاحب کے بھی پرانے جو کلپس اٹھا کے دیکھیں، اور جو آج کل بہت زیادہ قربت ہے ان کی شیخ رشید صاحب اور خان صاحب میں، تو خان صاحب یہ کہتے تھے کہ شیخ رشید کو تو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، اور شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ آپ کیا ہیں، آپ کی
हैसियत क्या है, आप एक मामूली से कप्तान हैं और आपकी पार्टी जो है वो तांगे की सवारियां भी नहीं हैं, तो आज देखें कि वो दोनों किस तरह एक दूसरे का दिफा करते हैं और एक दूसरे की तारीफें करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो सियासत में एक तलखी जो पीटीआई ने शुरू की है उसका खात्मा होना चाहिए, और अगर ये तलखी ना होती तो मैं समझता हूँ कि जो हालात इस वक्त हैं शायद ये पीटीएम भी मारे वजूद में ना आता और अब मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ चलते, क्योंकि माजी में आपने देखा होगा कि 2 हुकूमतें जो हुई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, दोनों हुकूमत ने अपने अदवार पूरे किए, लेकिन इस किस्म की तलखी हमें देखने को नहीं मिली जो आज हमें देखने को मिल रही है। जी हाफिज ताहिर साहब, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की सियासी पार्टनरशिप गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती है? बात यह है कि दोनों के अपने अपने अहसास हैं, अपने अपने मफादात हैं, और नहीं भूलना चाहिए कि फिर अल्टीमेट जनरल कियानी का टेलीफोन आता है तो आप गुजरांवाला से वापस हो जाते हैं। अगर ये मिसाक, मुझे आप बताएं, जो नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा के दरमियान मिसाक जमहूरियत हुआ वो ज्यादा कवि था, या जो आज बिलावल और मरियम फिर रहे हैं ये ज्यादा मजबूत है? वो ज्यादा मजबूत था। तो अगर उसका असर नशर हमने देखा कि जनरल कियानी का फोन आया और फिर काला कोड भी देख लिया हमने, कौन गया था? ये वक्ती मफादाती बात है, हर किसी को अपना अपना मफाद देखना है, उसके लिए ये एक कट है। जब मफादात जिसको मिलता जाएगा वो अलहदा होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, दूसरा पीछे होता खड़ा होता जाएगा। आपने कल देख लिया बिलावल भुट्टो के वजीर आजम के नारे लग गए और दूसरी तरफ किसके नारे लगते हैं वो भी आपको मालूम है। तो इसलिए ये मफादात का एक चक्कर है, हर एक अपने अपने उसमें फंसा हुआ है। क्योंकि इमरान खान साहब किसी के लिए रास्ता नहीं दे रहे, तो फिर ये जमा ना हो तो और क्या करें? सही जी अयाज खान साहब, गैर मामूली ये पार्टनरशिप है, क्योंकि मिसाक जमहूरियत के बावजूद इतनी कुर्बतें नहीं थी। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। इस तरह का अगर कल्चर इस मुल्क में हो जाए और इतना एतमाद भी अगर आ जाए तमाम पॉलिटिकल लीडर्स में कि वो एक जगह खड़े होकर तकरीर भी कर रहे हों और उसके बाद इलेक्शन हो रहा और अपनी अपनी कैंपेन भी करें और जीते हारें जो भी हो, लेकिन इस मुल्क में इस तरह ज़्यादा देर ये देरपा चीज़ें होती नहीं हैं। अल्लाह करे ये देरपा हो जाए, क्योंकि मरियम नवाज, मैं समझता हूँ कि कल का शो अगर लूटा है किसी ने तो मरियम नवाज ने लूटा है। और ये भी पहली बार हुआ कि भुट्टोस की कब्रों पे जाना, जाहिर है इतने ज़्यादा इख्तलाफात थे कि एक बुनियाद ही, ये मत बोले मरियम नवाज ने लूटा, आमिर भाई नाराज हो जाएंगे, दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करें यार साहब, लूटने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें मरियम नवाज के साथ, आमिर भाई नाराज हो जाएंगे। जो भी किया बहरहाल एक बुनियाद एक पार्टी की ये समझा जाता था कि भुट्टो दुश्मनी पे आपका दुख समझ आ रहा है मुझे, और वो दूसरी तरफ नजर आ रहे थे। लूटने पे बोल रहा हूं, कोई कहते हैं ना पाकिस्तान लूटा है, यार साहब कह रहे कल का शो भी लूट गया। अगर ये मामलात इस तरह चलते रहते हैं और ये, मैं कह रहा हूं आपका दुख मुझे समझ आ रहा है, ये कहीं कल्चर बन जाता है इस मुल्क में, तो मैं समझता हूँ इससे तो अच्छा कल्चर हो नहीं सकता। लेकिन मुझे खदशा है कि इसको नजर लग जाएगी। ठीक है जी, आप गैर मामूली पार्टनरशिप देखने में मिली है, लेकिन आपको ये भी खदशा है कि इस पार्टनरशिप को नजर भी लग सकती है। बहरहाल सवाल ये था कि गवर्नमेंट के लिए ये पार्टनरशिप खतरा हो सकती है या नहीं। राय आप जान चुके हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आएंगे। तीसरा सवाल आज हमारा है कि दहाई की बेहतरीन क्रिकेट टीमों का ऐलान, पाकिस्तान से इम्तियाजी सलूक की वजह क्या है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। आईसीसी ने डेकेड की बेहतरीन टेस्ट, वनडे और टी20 टीमों का ऐलान किया, जिसमें हैरानकुन तौर पर किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया। ऐलान करदा तीनों टीमों में भारतीय क्रिकेटर्स की भरमार है, यहाँ तक कि बांग्लादेशी और अफगान खिलाड़ियों को भी जगह दी गई है, लेकिन कौमी क्रिकेटर्स की बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद उन्हें यकसर नजरअंदाज किया गया। आयासम, मैं आपसे आगाज करी हूँ। सवाल यह है कि दहाई की बेहतरीन क्रिकेट टीमों का ऐलान, पाकिस्तान से इम्तियाजी सलूक बरता गया, आपके ख्याल में वजह क्या हो सकती है? टेस्ट और वनडे को तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन पिछले 10 साल में T20 में जो पाकिस्तान की कारकर्दगी एक स्टेज थी, 6 बॉलर हमारे टॉप 10, उमर गुल सबसे ज्यादा विकेट नहीं हुई थी उन्होंने, इसके बावजूद किसी का नाम शामिल होना, तो इस पे मैं एक ही तबसरा किया करता हूँ, आईसीसी का मतलब मेरे नजदीक इंडियन क्रिकेट कंट्रोल काउंसिल है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। सही जी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। जी मैं भी ये जो अयाज खान साहब ने कहा, बिल्कुल ये एक बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई है, और इसमें जाहिर है कि हमारी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उनको बोलना चाहिए और इसमें एहतजाज करना चाहिए। ठीक जी, शकील अंजुम साहब। देखिए, आईसीसी ने हमेशा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किरदार अदा किया है,
اس سے پہلے بھی جو ورلڈ کپ کے میچز اور چیمپئنز ٹرافیز کے میچز جو پاکستان میں ہونے تھے وہ بھی انہوں نے اس کا انعقاد بھی نہیں ہونے دیا، اور ہمیشہ جو ہے وہ انڈین لابی کی زبان بولتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کے ٹیم میں اچھے کھلاڑی ہیں انہیں بھی نظر انداز کر کے انڈیا اور افغانستان کے کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے. اب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہمارے کھلاڑی یا ہماری ٹیم افغانستان سے بھی بری ٹیم ہو. جی بریگیڈیئر صاحب، دعا یہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آئی سی سی کی ٹیم بیکٹ کی نہیں اناؤنس کی ہے، بلکہ یہ آئی پی ایل کی ٹیم ہے، اور بابر اعظم T20 میں نمبر 1 ہے اور ان کا ہائیسٹ سکور ہے، اور اٹ از ٹوٹل کمرشلائزڈ. ان کو اس وقت پیسہ چاہیے، ان کا ایڈورٹیزمنٹ چاہیے، اور یہ آئی سی سی کا ٹوٹل رہ گیا. پروفیشنل ختم ہو گئی، کبھی 2 گیند کر دیے ہیں، کبھی اور دائرے چینج کر رہے ہیں، لیکن جو آئی سی سی کا کردار تھا وہ ختم ہو گیا. آئی تھنک اٹ از انڈین انفلوئنس جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کے سامنے نہیں ہے. جی حافظ طاہر صاحب، بہترین کرکٹ ٹیموں کا اعلان کیا گیا جس میں پاکستانی پلیئرز شامل نہیں ہیں، تو اس امتیازی سلوک کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ بس اس امتیازی سلوک کی وجہ جو ایاز خان صاحب نے بتایا وہی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنا کھیل کھیلتا ہے، وہ جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرتا ہے. اگر دنیا کی بہترین ٹیموں میں پاکستان کی ٹیم نہیں ہے تو کون سی ٹیم ہے؟ یہ بڑا واضح ہے، دنیا کے سامنے ہے کہ ہمارے الحمدللہ جو بھی ہے ہماری ٹیم بڑی بہترین ہے. ہمارے لڑکے جو ہے وہ بولنگ میں بیٹنگ میں، لیکن کیونکہ وہ لابی کرتا ہے ہندوستان، کوشش کرتا ہے، اور ہم صرف باتیں کرتے ہیں، بس یہی فرق ہے. ٹھیک. جی عامر صاحب. سرہانے ہماری کرکٹ کے آہستہ بولو، ابھی ٹک سو نہیں رہا، لندن میں چھٹیاں منا رہا ہے. بڑا ایزی کام ہے، سب چیزوں پہ انڈیا کا نام لے دو، اور بھائی کھیل کو تو دکھاؤ. جو نیوزی لینڈ میں جنازہ نکالا ہوا ہے وہ کس نے نکالا ہے؟ انڈیا نے، یا ہمارے کھلاڑیوں نے، یا ہماری مینجمنٹ نے؟ جی فیصل حسین صاحب. ہر چیز کا الزام انڈیا پہ نہیں لگانا چاہیے، محرکات بھی دیکھنے چاہیے. ٹھیک ہے آئی سی سی کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جتنے اسپانسر ہیں ان کی اکثریت جو ہے اس پہ انڈیا کا جو ہے کنٹرول ہے. پھر وہاں کا جو انتخابی عمل ہوا تھا اس میں انڈین امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوا تھا، اور پاکستان نے جس امیدوار کی حمایت کی تھی وہ ناکام ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک طریقے سے اس کو جو ہے انڈیا نے جو ہے ہائی جیک کر لیا ہے. تو بیسکلی پی سی بی کی جو پالیسیاں ہیں اور پی سی بی کے جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے اس کی بھی ایک یہ ناکامی ہے. تو پی سی بی کو بھی اپنے رویے پہ ذرا غور کرنا ہوگا. ایاز صاحب ایک ضمنی سوال، یہ پی سی بی کی ناکامی بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس طرح نیوزی لینڈ میں پلیئرز کی کارکردگی تھی، آپ کے خیال میں وہ بھی اس میں میٹر کرتی ہے؟ نیوزی لینڈ اس میں کہاں سے آ گیا؟ پچھلے 10 سال کی بات ہو رہی ہے، ایک ڈیکیڈ کی بات ہو رہی ہے. اس میں میں بات کر رہا ہوں T20 کی جو ہماری ٹیم تھی، جو سب سے زیادہ ٹائم نمبر 1 رہی. ہمارے بالرز ٹاپ 10 میں رہے، ہمارے بیٹسمین رہے. بابر اعظم خیر اس کیٹیگری میں کیونکہ بعد میں وہ پرفارم کرنا شروع ہے، ابھی نمبر 1 ہے، وہ بھی نہیں آتے. لیکن ہمارے بالر کسی ایک کو ضرور ہونا چاہیے تھا اس ٹیم میں. انڈین کرکٹ کاؤنسل میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہاں ظاہر ہے آئی پی ایل کا پیسہ بہت زیادہ ہے انڈیا کی طرف. سارے پلیئرز اب تو پلیئر وہ آسٹریلین جو بہت غصے میں بات کر لیا کرتے تھے، انڈین پلیئر سے بڑے احترام سے بات کرتے ہیں کہ کہیں اگلے سال کا آئی پی ایل نہ مارا جائے. تو پیسہ سب کچھ ہے، جب پیسہ ہے تو باقی چیزوں میں بھی اسی لیے دنیا ہماری نہیں سنتی کیونکہ پیسہ انڈیا کے پاس زیادہ. جی جی بریگیڈیئر صاحب. جی بالکل. لیکن دو بات ہے کہ یہ اس کی افغانستان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ابھی 2-3 سال پہلے کرکٹ شروع کی ہے. بنگلہ دیش کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اور بابر اعظم جو پاکستان کرکٹ T20 میں بریگیڈیئر صاحب راشد خان اچھا پلیئر ہے ان کا، یہ نہیں بات. میرا اعتراض صرف یہ کہ پاکستان کے پلیئر ضرور ہونا چاہیے تھا. اس پہ بھارت کا کنٹرول ہے. بھائی جن کے پاس کرکٹ ہے، ہماری پاکستان کرکٹ بورڈ، وہ تو لندن میں چھٹیاں منا رہا ہے. جنہوں نے کام کرنا تھا وہ کیوں نہیں کر رہے اپنا کام؟ نہیں وہ اس وقت اصل بات یہ ہے کہ ہماری مینجمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. یہ سب چیزیں بحث میں آتی ہیں اور بہت پہلے سے بحث میں آتی ہیں، اناؤنسمنٹ بعد میں ہوتی ہے. ہم سب نے اپنا کام کیا کیا ہے. ہماری کرکٹ ٹیم کا جو مینجمنٹ ہے، بورڈ ہے پی سی بی، اس نے کیا کیا؟ کا تعلق نہیں سوائے کھلاڑیوں کو پسند ہو ناپسند کے، یہ کراچی سے ہے، یہ لاہور سے ہے، اس کی جنازہ نکال دو، یہ اس کا ساتھی ہے، اس کو نکال دو. ہماری ٹیم میں ہو کیا رہا ہے؟ ٹھیک ہے عامر صاحب. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں جو بھی بات ہے ایک پرفارمنس پلیئر کی ہوتی ہے. پاکستان کی T20 میں چیمپئن بھی رہا ہے ابھی، اور بابر اعظم کی بہت اچھی پرفارمنس ہے. وی ہیو اے ریشنل، اور اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ انہوں نے پارشلزم کیا ہے.
ठीक हो गया जी। दाई की बेहतरीन क्रिकेट टीम ऐलान किया गया जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स शामिल नहीं है। सवाल हमारा ये था कि पाकिस्तानी प्लेयर से इम्तियाजी सलूक की वजह क्या, राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।